السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز اور لسنرز، آپ دیکھ رہے ہیں ناول رقیب الفت قسط نمبر 39 کا حصہ اول۔ ہال میں تمام تر لائٹس بند کر دی گئی تھی اور پھر ایک فوکس لائٹ کی روشنی میں اس تقریب کا تیسرا شاندار کپل ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے داخل ہوا۔ سید اکبر خانزادہ، حسن اور ساجدہ کا بیٹا، پہلی بار اس طرح کسی محفل کی شان بن رہا تھا، اپنے پورے جاگیردارانہ جاہو جلال کے ساتھ، جس کے ارد گرد 6 گارڈز مستعدی سے چل رہے تھے، سر پر خاندانی سربراہی پگڑ پہنے، سفید قمیض شلوار، کندھے پر کالی چادر ڈالے، چہرے پر وڈیروں کی سی سختی اور سنجیدگی سجائے، اپنی گھنی پلکوں کی باڑ میں محیط بھوری آنکھوں میں آج اس کے ایک الگ ہی تاثر تھا۔ آج وہ ڈاکٹر سرجن اکبر خانزادہ نہیں بلکہ اپنے گاؤں کا سردار سید اکبر خانزادہ بن کر آیا تھا، اور مکمل طور پر اس نے اپنی پوزیشن اور طاقت کا مظاہرہ بھی کیا تھا۔ اس کے ساتھ تھی اشما سالار، سلطانہ اور سالار کی بیٹی، دلہن کے روپ میں، اپنا سر پوری شان سے اٹھائے، اپنے شوہر کے ہمراہ اس کا ہاتھ تھامے وہ بڑی ہی اعتماد سے چل رہی تھی، جبکہ رومان بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ اکبر نے ایک ہاتھ سے اشما کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ سے رومان کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ اس کی اس طرح آمد پر سب نے کھڑے ہو کر اس کی تعظیم کی۔ اسٹیج پر ارحم، شاہزیب، گل رانا اور ایشال بھی کھڑے ہو گئے۔ باقی سب تو تعظیم میں کھڑے ہوئے تھے، لیکن کچھ نفوس تھے جن پر اشما کا اکبر کے ساتھ ہونا کسی بم کی طرح تھا جو ان کے سروں پر آ پھٹا ہو۔ حسن، ساجدہ بے یقینی سے اکبر کو دیکھ رہے تھے، جس نے اپنے چہرے پر سخت تاثرات سجا رکھے تھے، اور اب وہ اپنی بیوی اور بیٹے کو لے کر اسٹیج پر چڑھ رہا تھا۔ اکبر خود چڑھا، رومان کو گارڈ نے چڑھایا، اور پھر اکبر نے اپنی دونوں ہاتھوں سے اشما کے دونوں ہاتھ تھام کر اسے اسٹیج پر چڑھنے کو مدد کی۔ ساجدہ بیگم کو تو پہلے پہل یقین ہی نہ آیا کہ یہ وہی ونی ہے، سلطانہ کی بیٹی اشما، لیکن یقین آ جانے پر اس کے سینے پر سانپ لوٹنے لگے۔ وہ ایک دم ہی بے ساختہ ہو کر اسٹیج کی جانب لپکی، لیکن وہاں گارڈز کی ایک چین بنی ہوئی تھی، اس وقت اسٹیج تک کسی کی بھی رسائی ممکن نہ تھی۔ پھر اکبر نے مائک تھاما اور بولنا شروع کیا۔ میں سید اکبر خانزادہ، اس تحصیل کے سب سے بڑے گاؤں کا سردار، آج اپنی شادی کا اعلان کرتا ہوں۔ میری بیوی، میری شریک حیات اشما سالار، یہ وہی لڑکی ہے جسے آج سے 5 سال پہلے ونی کی صورت میں میرے نکاح میں دیا گیا تھا۔ ونی، ایک قبیح گناہ، وہ گناہ جس میں کسی مظلوم اور کمزور عورت کو کسی اور کے کیے کی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ اس فضول فرسودہ رسم کو آج میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر رہا ہوں۔ میرے گاؤں میں آج کے بعد یہ لفظ بھی اگر کسی لڑکی کے لیے کسی نے استعمال کیا تو میں اس کی زبان حلق سے کھینچ لوں گا، اور اس میں ہر کوئی شامل ہے، ہر کوئی مطلب میرا اپنا خاندان بھی۔ اکبر کے اس جملے پر ساجدہ بیگم خاموش ہو کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ اب وہ مکمل اختیار کھو چکی ہیں۔ وہ یہی سوچ رہی تھی جبکہ اکبر مسلسل بول رہا تھا۔ کسی لڑکی کے ساتھ ظلم کرنا تو دور کی بات ہے، اگر کسی کے دل میں بھی یہ بات آئی کہ کسی اور کے گناہ کی سزا کسی اور کو دی جائے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں اپنے پورے ہوش و حواس میں آج اپنے آپ کو ذمہ دار بناتا ہوں، اور نہ صرف میرے گاؤں میں بلکہ پوری تحصیل میں میرا یہ اعلان عام ہے کہ اگر کہیں زبردستی کسی لڑکی کو ونی کیا جا رہا ہے تو اس لڑکی کے آگے مخالف پارٹی کو اکبر خانزادہ نظر آئے گا، اور میں ان سب کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا جس نے کسی مظلوم لڑکی کو میلی آنکھ سے دیکھا بھی۔ اکبر کے روب و دبدبے کا وہ عالم تھا کہ وہاں موجود ہر نفس اسے سانس روکے سن رہا تھا۔
اتنا سب کھول کر بیان کرنے کا مقصد اس وقت یہی ہے کہ اگر کسی کو بھی میرے اس فیصلے پر اعتراض ہے تو آ جائے سامنے اور کر لے مجھ سے مقابلہ۔ بہت سے پرانے خیالات والے لوگوں کے دل پر اکبر کی بات سے آرے چل رہے تھے۔ وہ اپنی کمیونٹی ہی نہیں بلکہ سب کو کھلا چیلنج کر رہا تھا، لیکن ہر کوئی اس کی طاقت اور پہنچ سے واقف تھا۔ وہاں موجود کئی وڈیرے تو انگوٹھا چھاپ تھے، صرف اپنے گاؤں پر حکومت کرنے والے، اپنے لوگوں کو ظلم کا نشانہ بنا کر حکمرانی کرنے والے۔ لیکن اکبر اس کی تعلیم اور قابلیت کی بنا پر اس کا تعلق پاکستان ہی نہیں دنیا کے بڑے بڑے طاقتور لوگوں کے ساتھ تھا۔ میں ہمارے علاقے میں ایک احتساب کا سرکاری ادارہ بنوا رہا ہوں۔ میری کمشنر اسلام آباد سے بات ہوئی ہے۔ وہ لمحے کو رکا، پھر رومان کو گود میں اٹھا کر اس کا تعارف کروانے لگا ساری محفل سے۔ یہ ہے سید رومان خان زادہ، میرا اور اشما کا بیٹا۔ رومان کو دیکھ کر ساجدہ بیگم کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھی۔ مطلب وہ اس عورت کے ساتھ رہ رہا تھا، اس سے بچہ پیدا کر کے اتنا بڑا کر لیا۔ غصے کی شدت سے ان کے آنسو بہنے لگے، پھر وہ اٹھ کر وہاں سے اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ سلطانہ اور سالار اپنی بیٹیوں کو خوش دیکھ کر بہت خوش تھے۔ اکبر کی باتیں سن کر اسے اس طرح مقام دلانے پر اشما بہت ہی زیادہ خوش تھی۔ اس وقت وہ اکبر کے ہمراہی صوفے پر براجمان تھی۔ رومان تو اسٹیج سے اتر کر رومانہ کے ساتھ کھیلنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ اشما بار بار چور نظروں سے اپنے حسین و جمیل شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں واضح ستائش تھی۔ کیا ہو گیا ہے بھائی؟ نظر لگانے کا ارادہ ہے کیا؟ تمہارا ہی ہوں، کمرے میں چل کر دیکھ لینا۔ اکبر نے اشما کا یوں دیکھنا نوٹس کر لیا تھا تو مسکراتے ہوئے اس کے کان میں یہ جملے بول گیا۔ اشما شرم سے سرخ پڑی تھی۔ شہزی دور ہو کر بیٹھو، ایشال نے تنگ آ کر شہزیب کو بول ہی دیا۔ وہ دونوں صوفے پر بیٹھے تھے، جتنا ایشال اس سے فاصلہ بناتی اتنا ہی شہزی اس کے قریب ہوتا جاتا۔ کیا ہے، اب تو شوہر ہوں تمہارا، کیوں دور ہو کر بیٹھوں؟ شہزی نے منہ بنا کر بولا۔ شوہر ہو تو کیا کپڑے پھاڑ دو گے میرے؟ دوپٹے پر بیٹھے ہو تم، ہاتھی کہیں کے، پھٹ جائے گا، دور ہٹو۔ او اچھا اچھا، شہزی کو آخر کار بات سمجھ آ گئی تو وہ ذرا دور ہوا، لیکن بالکل ذرا سا۔ ایشو ایشو، شہزی اس کے کان میں بولا۔ بک بھی دو، کیا مسئلہ ہے؟ ایشال اسے پہلے کی طرح ہی ٹریٹ کر رہی تھی جیسے پہلے اسکول کالج میں مخاطب کرتی تھی۔ یار اب تو ذرا عزت سے بات کر لو مجھ سے، اب رشتہ بدل گیا ہے ہمارا۔ ارے ہاں، آئی ایم سوری، چلو دوبارہ عزت سے بولتی ہوں، شہزی نے مسکرا کر کہا۔ ہاں ہاں بولو۔ بک دیجیے نا شہزی جی۔ ایشال کے محبت سے یہ بولنے پر شہزی کے طوطے اڑے تھے۔ یہ ہے تمہاری عزت، بک دیجیے، بک دو، واہ۔ ہاں تو کس نے کہا تھا مجھ سے شادی کرنے کو؟ کر لیتے کسی عزت دار سے۔ ایشال نے بھی تپ کر کہا تھا۔ تم سے تو بات کرنا فضول ہے۔ شہزی نے ذرا سا رخ موڑ لیا تھا۔ اب ایسے ہی رہنا، بڑے اچھے لگ رہے ہو۔ ایشال نے شکر ادا کیا، جان چھٹی تو لاکھوں پائے۔ جی نہیں، آپ سے تو سارے حساب بے باک کرے گا یہ خانزادہ، کمرے میں چل کر۔ شہزی نے لب دبائے کہا تو اس بار ایشال کے حلق میں گلٹی ابھری تھی۔ رخصتی بس ایشال کی ہونی تھی، زیادہ تو مہمان کھانا کھا کر جا چکے تھے۔ پھر سلطانہ سالار اسٹیج پر چڑھے اور اکبر سے بولے۔ بیٹا، ہم اپنی دونوں بیٹیاں تمہیں سونپ رہے ہیں۔ میں نے تم پر بھروسہ کیا ہے، بس میری بچیوں پر آنچ نہیں آنی چاہیے۔ سالار صاحب نے اکبر سے وعدہ کیا تھا۔ اس کے بعد تینوں دلہنیں رخصت ہو کر اپنے اپنے شوہروں کے کمروں میں آ گئی تھی۔ ٹو بی کنٹینیو AWD ناولز، ڈونٹ کاپی مائی ناول۔ لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں۔ آپ کی رائٹر انشاءاللہ کل حاضر ہو جائیں گی آپ کی خدمت میں۔
پھر ملتے ہیں کل انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔